بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمیشہ مسکرانے کی عادت بنا لیں، کیونکہ پریشان رہنے سے کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ منفی سوچ رکھنے سے انسان پر بڑھاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ اگر داڑھی کے بال گرنے لگیں تو یہ مردانہ طاقت کم ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کے سر پر دانے نکلنے لگیں تو جان لو یہ دماغی کمزوری ہونے کی نشانی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے سے آپ کے معدے کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ تیز تیز چلنے سے بدن کی جلد کبھی ڈھیلی نہیں پڑتی۔ وزن زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ ایک کیلا کھایا کرو، وزن بڑھنے لگے گا۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جلد اور جڑوں کو قوت ملتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی اگر آنکھوں میں نیند باقی رہے تو جان لیں کہ یہ اعصابی کمزوری کی علامت ہے۔ جو لوگ بادام زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ یوگا کرنے سے آپ ذہنی تناؤ اور ڈپریشن جیسی بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لایا کرتے اور وہی کلولا فرمایا کرتے تھے۔ وہ چمڑے کی چٹائی بچھا دیتی اور آپ اس پر کلولا فرماتے۔ آپ کو پسینہ بہت آتا تھا، وہ آپ کا پسینہ جمع کر لیتی اور پھر اسے خوشبو میں شامل کر لیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیم یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آپ کا پسینہ ہے، ہم اسے اپنی خوشبو کے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ آپ کا پسینہ ایک بہترین خوشبو ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اس کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک کیا۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی بات یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سونے سے قبل بستر اچھی طرح جھاڑ لیا کریں اور ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ برے خواب نہیں آئیں گے اور نیند بھی پرسکون آئے گی۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے متلی اور موشن میں آرام ملتا ہے۔ ادرک متلی کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔ گلیسرین، لیموں کا رس اور عرق گلاب کو ملا کر ایک محلول بنائیں اور روزانہ ہاتھوں پر لگائیں۔ یہ ہاتھوں کی جلد کو نرم اور خوبصورت بناتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکھر جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن دماغی صلاحیتوں کو کمزور کرتا ہے۔ شہد اور چینی کو ملا کر آہستہ آہستہ ہونٹوں پر لگائیں، اس سے ہونٹ نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح کھائیں۔ بادام آنکھوں کی صحت کے لیے مفید ہے اور آنکھوں کی چمک کو بڑھاتا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی کے اگلے حصے کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے۔ جب آپ تیل لگاتے تھے تو وہ نظر نہیں آتے تھے اور جب آپ کے سر کے بالوں میں کنگھی نہیں کی ہوتی تھی تو وہ نظر آ جاتے تھے۔ آپ کی داڑھی کے بال گھنے تھے۔ کسی آدمی نے کہا، آپ کا چہرہ مبارک چمک کے لحاظ سے تلوار کی طرح تھا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح چمکتا تھا۔ رخ انور گول تھا۔ میں نے آپ کے کندھے کے پاس مہر نبوت دیکھی جو کہ کبوتری کے انڈے کی طرح تھی اور آپ کے جسم اطہر کے رنگ کے مشابہ تھی۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لو اور ایک چمچ شہد کھا لو، سکون کی نیند آ جائے گی۔ اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے جلی ہوئی جگہ پر لگا دیں۔ دبلے پتلے لوگ روز نہار منہ کھجور کھایا کریں، چند دنوں میں صحت بحال ہو جائے گی، جسم طاقتور ہو جائے گا۔ اگر خشک کھانسی ہو تو نیم گرم شہد کھا لیں، اس سے کھانسی فوری رک جائے گی۔ کیکر کی لکڑی کی مسواک کرنے سے وہم کی بیماری سے بالکل نجات مل جاتی ہے۔
کھانے کے بعد گر کا استعمال کرنے سے حافظہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا۔ برے جانور کا گوشت کھانے سے مرد کی مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھایا کریں۔ سرخ مرچ کی خوشبو سونگھ لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر کام میں بہت زیادہ تھکن ہو جائے تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ تمہارا مقام وہی ہے جہاں اللہ نے تمہیں مصروف رکھا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام کیا ہے تو دیکھو وہ تمہیں کس کام میں مشغول رکھتا ہے۔ اگر وہ تمہیں ذکر میں مشغول رکھے تو جان لو کہ وہ تمہیں یاد رکھنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں قرآن میں مصروف کرے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں نیک اعمال میں مصروف کرے تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر دنیاوی معاملات میں الجھائے تو یہ سمجھو کہ تمہیں دور کر رہا ہے۔ اگر تمہیں لوگوں کے معاملات میں مصروف رکھے تو یہ جان لو کہ وہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتا ہے۔ اگر دعا میں مشغول کرے تو یقین کرو کہ وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ اگر فائدہ مند علم میں مصروف کرے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی معرفت حاصل کرو۔ اگر خدمت خلق اور بھلائی کے کاموں میں مشغول کرے تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنی محبت والے کاموں میں لگا رہا ہے۔ اور اگر تمہیں غیر ضروری کاموں میں مصروف کرے تو سمجھو کہ تمہیں اپنی محبت سے نکال رہا ہے۔ لہٰذا اپنے حال پر غور کرو۔ دہی جمانے سے قبل دودھ کو ابال لیں اور اس میں 2 سبز مرچیں ڈال لیں۔ اس سے دہی جلد اور سخت جمے گی۔ چہرے کا رنگ چاند جیسا سفید کرنا چاہتے ہو تو چہرے پر بیسن اور ہلدی مکس کر کے لگایا کرو۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد الٹی آنے کا مسئلہ ہے تو سونف والا پانی استعمال کرے۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہو جاتی ہے اور کبھی بھی کمر کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا؟ چائے اور دہی دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں جس کے باعث یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتے ہیں تو نظام ہاضمہ کو سست کر دیتی ہے۔ ناریل کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے بال گھنے، لمبے اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ اگر ناریل کا تیل انگلی پر لگا کر پلکوں پر لگایا جائے تو پلکیں خوبصورت اور پرکشش ہو جاتی ہیں۔ توبہ کے لیے گناہ گار ہونا ضروری نہیں بلکہ یہ ایک مستقل عادت ہے، عبادت ہے۔ توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ 4 چیزیں بڑھاپا روکنے والی ہیں: دیسی گھی، ڈرائی فروٹس، دودھ اور ہری سبزیاں۔ کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے عادت ڈالو، اس سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سبز مرچیں فریز میں رکھنے سے قبل اس کے اوپر والی ڈنڈی اتار دیں، اس سے مرچیں کافی دیر تک تازہ رہتی ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ لمبے قد کے تھے، نہ چھوٹے قد کے، نہ بالکل سفید تھے اور نہ گندمی رنگ کے۔ آپ کے بال نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے نہ سیدھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے مکہ میں 10 سال قیام فرمایا اور مدینہ میں بھی 10 سال قیام فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 60 سال کی عمر میں وفات دی اور اس وقت آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ ایک دوسری روایت میں انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ لمبا تھا اور نہ چھوٹا، کھلتا اور چمکتا ہوا رنگ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کانوں کے نصف تک تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان تھے، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اور پاؤں ضخیم تھے۔ میں نے آپ کے بعد یا پہلے آپ جیسا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں اور ہاتھ موٹے تھے۔ زیتون کے تیل سے اپنے ہاتھوں کو کچھ دیر مساج کرنے سے آپ بدن میں سکون محسوس کرنے لگیں گے۔
خون کی روانی بہترین ہو جائے گی اور ڈپریشن دور ہوگا۔ بواسیر کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے سے اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ الٹا سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کمر پر دباؤ بڑھتا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے الٹا سونے سے پرہیز کریں۔ جسم سے پسینے کی بدبو نہ جاتی ہو تو پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہا لیں۔ چہرے کی خوبصورتی اور چمک کو بڑھانے کے لیے شہد اور دودھ ایک ایک چمچ مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ ناشتے کے 1 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھنے سے ناک کھل جائے گا۔ جو لوگ خون کی کمی یا سستی کا شکار ہیں وہ انار کا رس ضرور پیا کریں۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ دانت یا مسوڑوں میں درد اٹھے تو الائچی والی چائے پئیں۔ لیموں کا رس جوس لینے سے گردوں میں کبھی پتھری نہیں بنتی۔ آپ جتنا کم کھانا کھائیں گے اتنا ہی زیادہ دیر تک آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ دانت خراب ہو جائیں گے۔ کھیرے کا رس جوس لیا کریں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ استغفار کی تسبیح روزانہ پڑھا کریں، انشاءاللہ کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگائیں، 4 دن کے بعد چہرہ 20 سال جیسا ہو جائے گا۔ کھیرا جسمانی گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو خارج کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو آرام پہنچاتا ہے۔